میرے دوستوں، یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ یہ سن کر بہت زیادہ حیران بھی ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دلہن اپنی ہی بدائی کے دن اپنے بچے کو جنم دے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال بھی کھڑے ہونے لگیں گے کہ پیدائش پر دولہے کے گھر والوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اور انہیں شادی سے پہلے یہ کیسے معلوم نہیں تھا کہ دلہن پریگنینٹ ہے۔ یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ کہاں اور کب اور کیوں ہوا، اور پھر دلہن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ دلہن کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس شادی میں آئے خاندان کے لوگوں کا کیا کہنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ دوستو، یہ انوکھی شادی کا واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ یہ کہانی ماہرہ اور ساحل کی ہے۔ ماہرہ اور ساحل آپس میں دونوں اپنے تھے، یعنی چچیرے بھائی بہن تھے۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں موجود تھے، یا یوں کہیے کہ گھر بالکل ایک ہی جگہ موجود تھے۔ ساحل کے باپ نے بچپن میں ہی ماہرہ کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن دونوں خاندانوں میں یہ بات بھی طے پائی تھی کہ پڑھائی ختم ہوتے ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اب دونوں بچے بچپن سے ہی یہ جانتے تھے کہ ہمارا رشتہ ہو چکا ہے اور ہماری پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہمیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ اسی لیے دونوں میں بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت تھی، ایک دوسرے کے علاوہ نہ تو کبھی کسی کا سوچا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے خواب دیکھے تھے۔ ساحل کی بات ماہرہ تک اور ماہرہ کی بات ساحل پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ ایک ایک قدم گن گن کر اور ایک ایک روز گن گن کر دونوں نے پڑھائی کے دن گزارے، اور آخرکار ساحل نے انجینئرنگ کر کے ایک اچھی کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ ماہرہ چونکہ ساحل سے 2 سال چھوٹی تھی، اسی لیے وہ ابھی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی اور یہ اس کا آخری سال تھا۔ آج سے 2 سال پہلے دونوں کے گھر والوں نے ساحل کی نوکری کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب شادی کر دینی چاہیے۔ اس پر دونوں خاندان بیٹھے اور آخرکار طے یہ پایا کہ اسی سال کی چھوٹی عید یعنی تیسرے دن شادی کی تقریب رکھی جائے۔ تیاریاں شروع کر دی گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ہوا یہ کہ کورونا وائرس آیا تو پورے ملک کے حالات بدل ہو گئے، اور یہاں تک کہ شادی بیاہ کے معاملے میں پوری طرح سے روک لگا دی گئی۔ لیکن ساحل کی ضد یہ تھی کہ شادی ہو جانی چاہیے، چاہے یہ سادگی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب اور جدائی اور دوری برداشت نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائی یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ ان کی پہلی اولاد کی شادی ہے، اور پھر دونوں بھائیوں کے بچوں کی آپس میں شادی ہے اور یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پورے خاندان کی موجودگی میں دھوم دھام سے یہ شادی کرے۔ لیکن اس کے لیے کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن نے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ دونوں بھائی بیٹھے، بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، اور آخرکار بات یہاں تک آ کر ختم ہوئی کہ طے کی ہوئی تاریخ پر نکاح کر دیا جائے، اور جیسے ہی حالات اچھے ہوں اس کے بعد پھر بدائی کر دی جائے گی۔ لہٰذا 2020 کی عید الفطر کے تیسرے دن گھر میں ہی نکاح پڑھوا دیا گیا، اور گھر میں ساحل اور ماہرہ دونوں کے خاندان کے لوگ یعنی قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے۔ نکاح کے 3 مہینے بعد ماہرہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ ماہرہ 2 مہینے سے پریگنینٹ ہے۔ یہ خبر دونوں خاندانوں پر پہاڑ بن کر گری۔ دونوں بچوں کی تو مانیے سامت ہی آ گئی۔ ماں باپ غصے میں آ گئے اور ان دونوں کو کوسنے لگے کہ جہاں اتنے سال صبر کیا، وہاں کچھ ہفتے یا کچھ مہینے اور صبر کر لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ اب پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ماہرہ کے باپ اپنی بیٹی سے بے حد ناراض ہوئے، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کے ماں باپ کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ دونوں خاندان کے لوگوں نے ماہرہ اور ساحل کو بہت کھری کھوٹی سنائی۔ ساحل اور ماہرہ کی دادی نے یہاں پر اپنے دونوں بیٹوں کو بیٹھایا اور انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو، غلطی تو بچوں سے ہوئی، لیکن وہ نکاح میں تھے، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے، اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اب جلد سے جلد رخصتی کر دی جائے۔
اب معاملہ یہ پیش آنے لگا کہ جو بھی تاریخ طے کی جاتی تو اس پر کورونا وائرس کے حالات اور زیادہ بڑھ جاتے اور ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا، اور یوں ایک بار پھر ان کی رخصتی میں اور دیری ہونے لگی، اس میں اور زیادہ ٹائم لگنے لگا۔ آخر کار اس لاک ڈاؤن سے گزرتے ہوئے جب ماہرہ پریگنینسی کے 7ویں مہینے میں پہنچی تو وہ دن آیا کہ جب ان کی رخصتی ہوئی۔ سب اس حوالے سے اطمینان تھے کہ ابھی بچے کی پیدائش میں 2 مہینے کا وقت باقی ہے، لہٰذا ہم جلد سے جلد اب رخصتی کروا لیتے ہیں، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ٹھیک رخصتی کے وقت جب ماہرہ ساحل کے گاڑی میں بیٹھنے والی تھی تو ماہرہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور پورے خاندان کے سامنے یہ راز کھل گیا جس کو ماہرہ اور ساحل کے خاندان کے لوگ اور ان کے گھر والے ابھی فی الحال بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ماہرہ کو درد شروع ہوا اور اس کی حالت گمبھیر ہونے لگی اور ماہرہ درد سے چیخیں مارنے لگی۔ ماہرہ کو دلہن کے کپڑے میں ہی ترنت ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہ گاڑی جس میں بیٹھ کر اس کو ساحل کے گھر جانا تھا، اب ماہرہ اسی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑی۔ ماہرہ کو دلہن کے کپڑوں میں جب لیڈی ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ پہلی دلہن ہوگی جو اپنی شادی کے دن ہی اپنے دلہن کے جوڑے میں اپنے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ بچے کو جان کو چونکہ خطرہ تھا لہٰذا ترنت ہی آپریٹ کیا گیا کہ ساحل اور ماہرہ ٹھیک شادی کے دن جب وہ میاں بیوی بن رہے تھے تو اسی دن ایک لڑکے کے ماں باپ بھی بن گئے۔ بہت خوشی کا موقع تھا، لیکن دوسری جانب اس پر دونوں خاندان کے لوگوں کو انتہائی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بچہ چونکہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا لہٰذا اس کی صحت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، اسی لیے کچھ دن اسے دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا۔ ولیمہ جو کہ اگلے دن ہونے والا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا اور پھر ولیمہ اس وقت ہوا جب بچہ پوری طرح صحت مند ہو گیا، اور یہ وہ بچہ ہوگا جو شاید دنیا میں پہلا بچہ ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کے ولیمے میں شرکت یوں کی۔ اس کی ماں یعنی ماہرہ کے گود میں اٹھائے ہوئے آئی۔ یوں کہیے کہ اس بچے نے تو اپنے ماں باپ کی شادی کے دن ہی انٹری دے دی تھی۔ دوستو، انسان ایک طریقہ کار کے تحت ایک پلان بناتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ ہر عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ذات صرف اللہ پاک کی ہے، لہٰذا صرف اس کی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔